وہ گلا کھنکارتے ہوئے جو ہی اس نے قدم کمرے میں رکھا تابڑ توڑ ہوتے حملوں نے اسے بوکھلا کے رکھ دیا۔ یار سنو سنو تو میری جان ہوتا جانو سنو تو۔ کشنز تکیوں پرفیوم سے بامشکل خود کو ادھر ادھر ہو کے بچاتے ہوئے وہ اسے پچکارنے کی پوری کوشش میں تھا، مگر وہ کسی طور بات سننے کو راضی نہ تھی۔ خدا جانم میری بات تو سنو۔ وہ قدم آگے کی طرف بڑھاتا وہ اسے رام کرنے کی کوشش میں تھا۔ وہیں کھڑے رہو، خبردار میرے قریب آنے کی کوشش کی تو۔ وہ دبنگ بنی انگلی اٹھا کے بولی تو اسے بہت زور کی ہنسی آئی، جسے وہ فوراً دبا گیا، ورنہ اس نے دانت توڑنے سے گریز نہیں کرنا تھا۔ یار ایسے کیسے ادھر کھڑا رہوں، میری بات تو سنو یار۔ آفس میں وہ اپنی سنگین غلطی سے واقف تھا، تبھی ذرا مسکین آواز میں بولا، آفس میں ہوں گی تمہاری رنگ برنگی تتلیاں، جنہیں تاڑتے ہوئے تم بھول گئے کہ تمہاری ایک عدد بیوی بھی ہے۔ وہ طنزیہ آواز میں بولتی ایک ہاتھ پہلو پہ جما کے کھڑی ہوگی تو اس نے چمکتی آنکھوں سے اس کا یہ روپ دیکھا۔ بیوی بھی کوئی بھولنے والی شے ہے، اور وہ بھی تم جیسی۔ وہ بڑے دل فریب و خوشامدانہ انداز میں بولا تو اس کی تیوریاں مزید چڑھیں۔ خبردار اگر اپنا فضول ٹھڑک جھاڑا تو نکلو میرے کمرے سے، جہاں سارا دن گزارا وہیں رات بھی گزار لو۔ وہ پوری تھانے دانی بنی گرج کے بولی تو اب کی بار وہ کوشش کر کے اس کے قریب کیا۔ یار غصہ تھوک دو، قسم سے مجھے یاد نہیں رہا۔ وہ ہلکی سی سنجیدگی سے بولا، کیونکہ وہ واقعی کمرے سے نکال سکتی تھی، اور اگر باہر ماں سکندر کو علم ہوا تو وہ بھی اسی کی چترول کریں گے۔ یہ کوئی پہلی بار تو ایسا ہوا نہیں۔ اس نے نظریں پھیرتے ہوئے طنز کیا تو ولی خجالت سے سر کھجانے لگا۔ یار پکا کل ضرور لے کے جاؤں گا، بلکہ کل جہان بھائی کو کال کر کے ادھر انوائٹ کر لیتے، وہ بہلانے والے انداز میں بولا تو اس نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے گھورا۔ ہاں بالکل، انہیں یہاں آنے کے لیے تمہاری انویٹیشن کی ضرورت ہے نا؟ تمہارا دماغ اگر کام کرتا ہے تو یاد کرو جہان بھائی سے ملنے جانا ہے، نہ کہ انہیں کہنا ہے کہ پلیز آ کے ہمیں مل جائے۔ بیوی ہو اور ناراض بھی ہو تو اس کی زبان شاید یوں ہی بنا بریک کے چلتی رہتی ہے۔ ولی کے تھوڑی کھجاتے ہوئے دل میں سوچا، سوری نا آج بھول گیا، پکا کل آفس سے آف کر کے تمہارے ساتھ پورا دن گزاروں گا۔ وہ پلاننگ کرتا بولا، لیکن اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ احسان نہیں کرو گے مجھ پہ، وہ بے نیازی سے بولی تو اسے علیزے پہ نئے سرے سے غصہ آیا، جس کی محبت میں یہ دنیا کی نرالی بھابیاں شوہروں کو کسی کھاتے میں ہی نہیں لاتی تھیں۔ یار تم نند کی محبت میں شوہر سے لڑ رہی ہو، اس نے دہائی دی۔ نند کسے کہہ رہے ہو، دوست ہے وہ میری، وہ پنجے گاڑتی پیچھے پڑنے کو تھی۔ تھوڑا کلسا کرو، میرا بچہ کالا پیدا ہوا تو میں دنیا کو کیا جواب دوں گا؟ وہ تادیر اپنی فطرت سے باز نہیں رہ پایا اور اس کے یوں مچل مچل کے اس پہ حملہ کرتے بھاری وجود کو نشانے پہ رکھتے ہوئے چوٹ لگائی۔ تم بےہودہ انسان، صرف تمہارا بیٹا نہیں ہے یہ۔ وہ حیا اور غصے کے ملے جلے تاثرات لیے جھنجھلا کے بولی، چلو بچہ جس کا بھی ہو، کالا کرنا ضروری ہے؟ اس کی معصومیت دیدنی تھی۔ ولی سکندر، اس نے مٹھیاں پھینکتے ہوئے اسے خفکی سے پکارا۔ قربان جائے ولی سکندر، اس کی پکار پہ نہال ہوتا وہ اسے بازوں میں لیتا دل نواز انداز میں بولا تو وہ سٹپٹا اٹھی۔ چھوڑو مجھے، بندہ وقت دیکھ لیتا ہے۔ وہ جلدی سے اس سے دور ہوتی بولی تو ولی نے یوں اسے دیکھا گویا سر پہ سینگ نکلے ہوں۔ اب رومانس، اور وہ بھی بیوی سے رومانس کرنے کے لیے کون بندہ ٹائم دیکھتا ہے؟ اس کا شوق کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ کھانا کھانے نیچے جانا ہے، تم بھی فریش ہو جاؤ۔ وہ کھسیاتی ہوئی خواہ ادھر ادھر دیکھتی بولی، جو اس کی ناراضگی منٹوں میں ختم کرتے ہوئے اسے زج کرنے کی کوشش میں تھا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن میں فریش ہی ہو رہا تھا۔ آنکھیں گھماتے ہوئے اس نے جس زو معنی انداز سے اسے دیکھا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سرخ پڑنے لگی۔ ولی پلیز، کھانے کا وقت۔ جب اس نے اشارے سے اسے قریب آنے کو کہا تو اس نے اسے روکنے کی بھی ساختہ کوشش کی، لیکن وہ اس کے ہونٹوں پہ بھاری ہاتھ جماتا اسے اپنی گرفت میں لیتا خود کو فریش کرنے لگا۔ اٹھے کھانا کھائیں۔ ملازمہ کے کھانا رکھ کے ان کے اشارے پہ باہر چلے جانے کے بعد وہ اس کے قریب آئے، جو سفید رنگ کے ڈھیلے ڈھالے کرتے کے ساتھ سفید ٹراؤزر میں ملبوس بنا دوپٹے کے الجھے بکھرے حلیے میں بیٹھی آج بھی ان کا دھڑکانے کا باعث تھی، لیکن ان کے لیے اذیت کا باعث تھے آج بھی ان کے چہرے پہ دکھتے آنسوؤں کے نشان اور نم پلکیں۔ اس کے رد عمل نہ دینے پہ انہوں نے اس کے کندھے پہ اپنا مضبوط ہاتھ دھرا، جو اس نے بری طرح سے جھٹک دیا۔ نہیں کھانا مجھے، کھانا پیٹی چاہیے مجھے اپنی۔ مسلسل 2 ہفتوں سے رونے کے باعث اس کی آواز بیٹھ چکی تھی، جس کے باعث وہ ہلکا سے چیخ کے بولی، اوکے لے آتا ہوں میں اسے، آپ آئیں کھانا کھائیں۔ اس نے پچکارنے والے انداز میں ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، جسے وہ سرے سے نظر انداز کر گئی، لیکن وہ ضبط کر گیا کہ اس وقت وہ صرف ایک ماں تھی۔ 2 ہفتوں سے انہیں جھوٹے دلاسوں کا لالچ دے کے کھانا میرے حلق تک اتارتے رہے ہیں، لیکن اب میں آپ کے کسی دھوکے میں نہیں آؤں گی، مجھے میری بیٹی چاہیے ابھی۔
وہ کاٹدار لہجے میں بولی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا، وہ تو جب نفرت کی دعویدار تھی تب بھی ایسا لہجہ نہیں اپنایا تھا، مگر آج ایک ممتا بھرے دل نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ میں کوشش کر رہا ہوں، وہ جلد ہمارے پاس ہو، کیا آپ کھانا کھائیں پلیز پہلے۔ وہ اس پہ زبردستی یا غصہ بھی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اس کے لہجے میں بے بسی اور التجا سمٹنے لگی۔ کیسی کوشش کر رہے ہیں آپ جو ابھی تک اسے ڈھونڈ نہیں سکے؟ ویسی کوشش کیوں نہیں کرتے جو آج سے 20 سال پہلے کی تھی؟ اس کے کالر کو ہاتھوں میں جھنجھوڑتی وہ نم آواز میں کہتی، اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی کہ غبار نکالنے کو بس یہی سہارا اسے چاہیے تھا۔ آپ ڈھونڈ کے لائیں اسے، آپ جانتے ہیں وہ اندھیرے سے ڈرتی ہے، وہ نہ جانے کون لوگ ہیں، وہ کیسی ہوگی؟ وہ روتی ہوئی بے ربط سی باتیں اور سوال کیے گئے جن کے جواب فی الوقت ان کے پاس نہیں تھے۔ وہ بس خاموشی سے اس کے گرد بازوں کا حصار مضبوط کرتے، اس کے بالوں پہ بار بار لب رکھتے، خاموش دلاسا دینے لگے۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب کروٹیں بدل بدل کر تھکاوٹ سے چور بدک نیند کی آغوش میں نہ اترا تو وہ بے بسی کے مارے گھٹ گھٹ کے رونے لگی، مگر روتے روتے جب ہچکی بندنے لگی تو اس سے کچھ فاصلے سے بھاری خمار زدہ آواز آئی، کیا بات ہے شائننگ سٹار، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ اس کی آواز پہ ایک پل کو اس کا پورا وجود ٹھٹک سا گیا تھا۔ آج تقریباً 5 دن بعد وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ بہت کم اس کے سامنے آیا، اور اگر آیا بھی تو مخاطب نہیں کیا، اور وہ بس جلتے انگاروں پہ لوٹتی اپنے بابا کا انتظار کرنے لگی جو طویل تر ہوتا ہفتے کی دی گئی مہلت سے 5 دن کھا گیا تھا، اور گھٹتے وقت کے احساس نے اس کے دل کو سہمانا شروع کر دیا تھا۔ اب آدھی رات کو کس مراقبے میں کھو گئی ہو؟ اس کی سوچوں کو بریک اس کی اکتائی آواز نے لگائی تو اس نے چونکتے ہوئے ہاتھ سے چہرہ صاف کرتے ہوئے رخ مکمل اس سے موڑ لیا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ اس کی اس حرکت پہ تپتے ہوئے اس نے اس کا بازو تھام کے اس کا رخ سرحد سے موڑا تو اس کی سانسیں یکلخت تھمنے لگیں۔ کچھ پوچھا ہے میں نے، اس کی پھیلی ہوئی سبز آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے اپنا مدعا دہرایا تو وہ جیسے کسی ٹرانس سے نکلی اور نامحسوس انداز میں سرکتی ہوئی اس سے دور ہوئی، مگر ہاتھ کی گرفت نے زیادہ نہیں جانے دیا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ ہاتھ میں مسلسل بڑھتے بے رحم دباؤ نے اسے بے اختیار بولنے پہ مجبور کر دیا۔ لا حول ولا قوہ، حد ہوگی بیگم، میں اتنی دیر کا پریشان ہو رہا ہوں کہ نہ جانے بیگم صاحبہ کس تکلیف میں مبتلا ہے، لیکن یہاں بھوک کا سوگ منایا جا رہا ہے۔ وہ جیسے بھنا کے بولا تو اس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ پڑنے لگا جبکہ آنکھیں نمی سے بھرنے لگیں۔ اس میں رونے یا کروٹیں بدلنے والی کوئی بات ہے ہی نہیں، تمہارا اپنا گھر ہے، تم جا کے کچن سے کچھ کھا سکتی تھی۔ اس کی خفت کو دیکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تو اس نے شکایتی انداز میں اسے دیکھا۔ باہر اتنا اندھیرا ہے؟ اس نے منہ پھلا کے جواب دیا اور ڈھیلی ہوتی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑاتی سرحد سے پرے ہوتی اٹھ کے بیٹھ گئی کہ وہ اس پہ حاوی اس کی سانسیں اٹکا رہا تھا۔ مجھ جیسے انسان کو مارنے کی دھمکیاں دی جا سکتی ہے لیکن اندھیرے میں بھوک نہیں مٹائی جا سکتی، کیا کہنے آپ کے بھی؟ وہ جل کے کہتا ہوا اٹھا تو اس نے گھور کے اس کی پشت کو دیکھا۔ مارنے کا کہتی ہوں تو کون سا مار ڈالا ہے؟ وہ کلس کے بولی تو اس نے ستائشی انداز میں ابرو اچکائے۔ واہ واہ، کیا ارمان ہے، کیوں بیوہ ہونے کا ارادہ کر لیا ہے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا تو اس کے دل کو دھکا سا لگا۔ اب آؤ نہ کہ اس مراقبے میں چلی گئی ہو؟ اسے یوں ہی بیڈ پہ پسارے دیکھ کے وہ گھور کے بولا تو وہ بددلی سے کروٹ بدل کے بولی، مجھے نہیں کھانا کچھ بھی۔ اس کی بات پہ وہ بنا کہے آگے بڑھا اور اس کا بازو پکڑ کے اسے اٹھایا۔ مجھے یوں ناز نخرے مت دکھائیں بیگم صاحبہ، ان سے گھائل ہو کے میں نے اگر جواباً کچھ کیا تو برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پرتپش زو معنی لہجہ اسے ردوقد سے روکتا ہوا چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے پہ مجبور کر گیا۔ اب بابا کی پرنسس خود کچھ کھانا پسند فرمائے گی یا یہ کوشش بھی مجھے کرنی ہے؟ اس کے میٹھے طنز پہ اس کے دل میں ہوک سی اٹھی بابا کے نام پہ، لیکن وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھی اور فریج سے سالن نکال کے اسے گرم کرنے لگی جبکہ وہ خاموشی سے کرسی گھسیٹ کے براجمان ہوتا دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا جو سفید چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پیڑا بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ کوکنگ سے نابلد تھی، ہاں کبھی کبھار والد محترم کے لیے روٹی بنانے کی ناکام کوشش کرتی رہتی تھی اور یہی کوشش وہ ابھی کر رہی تھی۔ ایک روٹی سے کیا ہم دونوں کا پیٹ بھر جائے گا؟ جب ایک بنانے کے بعد اس نے برنر بند کیا تو وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس نے جھٹکے سے گردن موڑ کے اسے دیکھا جو کف کونیوں تک فولڈ کیے کھانے کے لیے ریڈی بیٹھا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتی ہوئی واپس مڑی اور نیا پیڑا بنانے لگی۔ ماشاء اللہ، نئی پاکستان کا نقشہ ایجاد کیا ہے، وہ روٹی دیکھتے ہی چھیڑنے والے انداز میں بولا تو وہ روحان سی اوٹی۔ کھانا کھانے دے، مجھے آرام سے نیند آئی ہے مجھے۔
اسے یہ احساس مار رہا تھا وہ اس شخص کے ساتھ آدھی رات کو یوں بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہے جس نے اسے اپنوں سے دور کر رکھا تھا، مگر پیٹ کی بھوک نے اسے مجبور کر دیا تھا، مگر اس کی بار بار چھیڑ چھاڑ اسے زج کر رہی تھی۔ تو کھانا کھا کے سو جانا، میں کون سا رات جگہ کا پروگرام بنا رہا، وہ نوالا منہ میں ڈالتا لاپرواہی سے بولا تو اس نے سر جھکا کے خاموش رہنے میں ہی بہتری سمجھی، کھانا کھانے کو ترجیح دی، جبکہ وہ بہت غور سے اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ ابو، لویزا اتنا تنگ کیوں کرتی ہے؟ ویر کے سنجیدگی سے پوچھنے پہ جہاں ماما لوگوں سمیت باقی سب کا کہکا چھوٹا، وہیں مہرو بے بسی سے آ بھرتی اسے لے کے گود میں بیٹھ گئی، جس کے سوٹ پہ لگی گرد یقیناً لویزا کی کارستانی تھی۔ بیٹا، لویزا اس لیے تنگ کرتی ہے کیونکہ وہ اپنے گندے بابا جیسی ہے۔ اس کے دکھڑے پہ سب نے اچنبے سے اسے دیکھا، جو دن دہاڑے جھوٹ بول رہی تھی۔ خان چاچو بہت اچھے ہیں ابو، لالا رو ان جیسی ہے، ویر نے گویا برا مناتے ہوئے جواب دیا۔ ویرو، ہمیشہ آپ خان چاچو کی سائڈ لیتے، میں آپ کی ابو ہوں میری جان، وہ خوش آمدانہ انداز میں بولی، لیکن وہ بھی باپ کا بیٹا تھا، خان کے بارے میں کچھ نہیں سنتا تھا۔ اور وہ خان چاچو ہیں، اس نے گویا یاد دلایا تھا، جبکہ وہ سب بہت آرام سے بیٹھی ڈرائی فروٹ سے لطف اندوز ہوتی پھپھو بھتیجے کی باتیں انجوائے کر رہے تھے۔ وہ خان چاچو نہیں، بے ایمان ہے، آپ نہیں جانتے بیٹا کہ ایک نمبر کا گھنا میسنا ہے۔ ہمیشہ کی طرح وہ لویزا کی سر پھری طبیعت خود سے ملانے پہ وہ شروع ہو چکی تھی، جب بھاری تنبیہ پکار پہ اچھل پڑی۔ مہرو، جہان کی بھاری آواز پہ اس نے جلدی سے مڑ کے دیکھا تو وہ کچھ فاصلے پہ کھڑا اسے شوقی نگاہوں سے گھور رہا تھا، جبکہ اس کی پشت پہ کھڑے ماویہ اور خان دانت نکوستے ہوئے اس کا کلیجہ ساڑ گئے۔ السلام علیکم لالے، وہ فوراً معتب بنی تو ویر کی ہنسی نکل گئی۔ مہرو بچے، بہت بری بات ہے، اب آپ بھی بڑی ہو چکی ہو، اور آپ کی بیٹیاں بھی، اس لیے یہ آپ کو بالکل زیب نہیں دیتا کہ آپ ان کے سامنے خان کو ایسے بلائیں، جہان نے ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ منہ بنانے لگی۔ لالے، عادت ہے اب تو، وہ بنبنا کے بولی، جبکہ اس شیرنی کو یوں دیکھ کے خان کے دل میں کچھ ہونے لگا۔ عادت بدلے، جہان نے دو لفظی جواب دیتے ہوئے چاکلیٹ سے لتھڑی لویزا کو گود میں اٹھایا۔ لالے، سارے کپڑے گندے ہو جائیں گے آپ کے، بیٹی کی گندی طبیعت کو کوستے ہوئے وہ اس کی جانب پڑی۔ ارے چھوڑو کپڑوں کو، بہو کے لاڈ اٹھا رہے بس، ماویہ کی زبان میں کھجلی اسے بہت سی گھوریوں کی زد میں لے آئی۔ آپ تو جیسے سب کی جنم کنڈلیاں لے کے ان کے رشتے ہی جوڑتے رہے ہیں، مہرو کلس کے بولی۔ لو، میری بات کبھی غلط بھی ہوئی ہے؟ لالے کے پیدا ہونے پہ رودابا اپیا جیسے اس کی باری جا رہی تھی، میں نے تمہیں سگنل دیا تھا نا، دیکھو اس نے نکاح بھی پڑھوا لیا ہماری معصوم بچی سے اس شیطان ہادی کا۔ ماویہ تو بنا پرے کے سٹارٹ ہو گیا تو رودابا نے کشن زوردار طریقے سے اسے دے مارا، لیکن وہ دانت نکالتا کشن بازو میں دبوچتا ہوا شروع ہو گیا۔ اب میرے بیٹے کو دیکھ لو، کیسے جان بابا کی طرح مجنوں بنا میری بھتیجی کی سانسیں خشک کرتا رہتا۔ وہ دوسرے صوفے پہ بیٹھے سنجیدگی سے یزدان، جو معصوم سی حالے کو آئس کریم کھلا رہا تھا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ جان بابا نہیں بلکہ ماویہ بابا جیسا ہے، یاد ہے ہمیں وہ وقت جب تم ہماری کوڑی کے پیچھے پڑے رہتے تھے؟ لارے، بھابھی نے کہا تو اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ویسے ابھی آپ کی کڑی کہاں ہے؟ اس نے آنکھوں میں شرارتی چمک لیے ان سے پوچھا تو مہرو فوراً بولی، خبردار میری بھابھی کو تنگ کیا تو تمہاری بھابھی کو تنگ کرنے کا پرمٹ میں سالوں پہلے لے چکا ہوں، وہ چڑھانے والے انداز میں کہتا ہوا کلانچے بھرتا وہاں سے غائب ہو گیا تو سب افسوس سے سر ہلانے لگے۔ لالے، یزدان بہت اٹیچ نہیں ہو گیا حالے سے؟ مہرو ان دونوں کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھتی بولی، جن کے پاس اب ویر بھی جا بیٹھا تھا۔ وہ کہتا وہ اس کی لٹل راپنزل ہے اور وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ جہان کے سنجیدگی سے کہنے پہ سب ایک پل کو چپ سے ہو گئے، مگر اگلے ہی لمحے سب نے مسکرا کے سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں، لیکن شدت پسندی بہت ہے یزدان بھی، وہ حالے کو ویرو سے کھیلنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ پری ہنستے ہوئے بولی تو سب نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس نے تسلی دیتے ہوئے ادھر ادھر نگاہ گھمائی۔ علیزے کدھر ہے؟ اب کے صبر نہ ہوا تو اس نے رودابا سے ڈائریکٹ پوچھ لیا۔ مما کے ساتھ انکل ثاقب کی طرف گئی ہے، اس کی اطلاع پہ اس کے ماتھے کا مخصوص بل فوراً نمایاں ہوا۔ یزدان کو چھوڑے، ابھی یزدان والی فیلنگس میں تو سر خود ہے۔ اس کی کیفیات جانچ کے چائے کی چسکیاں بھرتا خان شرارت سے بولا تو ایک فرمائشی کہکا ابل پڑا، جبکہ وہ اسے ہلکا سا گھور کے رہ گیا۔ آہ میری جند جان، میری دل ربا، میری آنکھوں کا چین، میری دل کا سکون، میرا جگر کلیجہ، میری پسلیاں، میری آنکھیں، میرا
وہ جو بچوں کے کھیلنے کا فائدہ اٹھاتی ان کا روم سیٹ کر رہی تھی کہ بازوں کے زوردار شکنجے میں کسنے کے باعث جو اس کی زوردار چیخ نکلی، اس نے نظر پڑتے ماویہ کو بریک لگائی۔ آپ کی جگر پسلیاں ہو تو کیا میری پسلیاں توڑ دیں گے؟ وہ مزاحمت کرتی ہوئی خفکی سے بولی۔ بیگم صاحبہ، آپ کی توڑ پھوڑ کر کے ہم کدھر جائیں گے؟ جانتی ہو نا تمہاری فٹنس کی کس قدر ضرورت ہے مجھے؟ عقب سے اسے بازوں میں بھرے اس نے شوخی سے اس کی لو سے ناک رگڑتے ہوئے معنی خیزی سے کہا تو اس کا وجود سنسنا اٹھا۔ چھوڑے مجھے، کام کرنا ہے مجھے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ خود کو چھڑوانے کی صحیح کرتی حیا آلود لہجے میں بولی۔ ارے چھوڑو کام کو، تم بس مجھ پہ توجہ دو۔ اس کا نرم لہجہ اس کے کانوں سے ٹکراتا اس کے حساب جھنجھنا گیا۔ 2 بچوں کے باپ ہیں آپ، اب تو کچھ شرم کریں ایسے کاموں پہ۔ وہ شرم دلانے والے انداز میں بولتی ماحول کا فسو توڑنے کے در پہ تھی۔ 2 بچوں کا باپ ہوں تو یہ بھی تمہاری غلطی ہے، میں نے تو کہا تھا نا کہ 8-10 تو ضرور ہو، لیکن تم میرا ساتھ ہی نہیں دیتی۔ وہ اس کا رخ بدلتے ہوئے معصومیت کی انتہا کرتا وہ بولا تو وہ حجاب سے چلا اٹھی۔ ماویہ پلیز شرم کریں کچھ۔ اس کا سانسیں دھونکنے کی مانند چل رہی تھی جبکہ وہ بے باکی سے اس کے چہرے کے رنگوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ شرم بعد میں کریں گے، پہلے ادھر آؤ ورنہ پھر وہ تمہارا لاڈلا آ جائے گا۔ وہ نرمی سے اس کے بازو پکڑتا اپنے قریب کرتا بولا تو وہ چیخ اٹھی۔ وہ آپ کا کچھ نہیں لگتا؟ یزدان اور ماویہ کی لڑائی سے ضد ہوتی وہ شوقی لہجے میں بولا۔ بیگم صاحبہ، تمہارے وجود کا حصہ ہے میرے تو وہ دل کلیجے لگتا ہے۔ وہ شرارت سے کہتا وہ اسے قریب تر کھینچ چکا تھا جب وہ اتنی نزدیکی سے بوکھلائی۔ ماویہ پلیز، اس کی پکار بے ساختہ تھی۔ جب ایسے پکارتی ہو نا تو میں رکتا نہیں بلکہ جذبات مزید سر اٹھاتے ہیں۔ اس نے شوخی سے کہتے ہوئے شوق شرارت کی تو وہ کوئی جائے فرار نہ پاتی ہوئی اسی کے سینے میں سر چھپاتی اس کی منمانیاں برداشت کرنے لگی جو وہ بنا وقت دیکھے کرنا شروع کر دیتا تھا۔ کدھر گئی تھی آپ؟ ماما کے ساتھ واپس آنے کے بعد جب اس کا پیغام ملا تو وہ ویر اور حالے کو ساتھ لیے بغیر ہی جلدی سے کمرے میں گئی۔ جب اس نے فوراً پوچھا ماما کے ساتھ گئی تھی، اس کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے آہستہ آواز میں پکارا۔ کس سے پوچھ کے؟ اس کے اگلے سوال پہ اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کس سے پوچھ کے گئی تھی میں؟ عجیب ہونکانہ انداز میں وہ بڑبڑاتی ہوئی اسے دیکھنے لگی جو آج اس سے وہ سوال کر رہا تھا جو گزرے 7 سالوں میں اس نے دیکھا کہ اس گھر کے کسی مرد نے کسی عورت سے نہیں پوچھا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کس سے پوچھ کے گئی تھی آپ؟ اس کی سرد آواز نے اسے سوچوں کے منور سے نکالا تو وہ اچھل پڑی۔ ماما سے پوچھا۔ اس کے تیور دیکھ کے اس کا دل لرزنے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا سامنے کھڑا شخص صرف وصل کے لمحات کی جنوں خیزی میں دل کو لرزاتا تھا، لیکن اسے ابھی اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ اس روپ میں آج بھی خطرناک لگتا تھا۔ شوہر میں ہوں آپ کا، میری اجازت میٹر کرتی ہے نا کہ ماما کی؟ اس کی بات سن کے وہ تندی سے بلند آواز میں بولا تو اس کا وجود ایک پل کو کانپ اٹھا جبکہ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا، پھر دوسرا، اور پھر آنسو قطار در قطار اس کے شفاف رخساروں پہ پھیلنے لگے۔ او شٹ، الیزے لیسن! وہ جو اس کے چہرے سے نظریں چرائے اسے ڈانٹ رہا تھا مگر جب نگاہ اس تک پہنچی وہ بری طرح سے بے قرار ہوتا اس کی طرف لپکا۔ راپنزل، مائی ہارٹ، پلیز اسٹاپ کرائنگ۔ اس نے اسے بازوں میں بھرنے کی کوشش کرتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہا تو وہ سسکتے ہوئے بے اختیار 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ الیزے پلیز رونا بند کرے، میں مذاق کر رہا تھا۔ اس کے دور ہٹنے پہ وہ بے چینی سے اس کا آنسوں سے تر چہرہ دیکھتا ہوا شرمندگی سے بولا تو اس کی ہچکیاں مزید بلند ہونے لگی جو جہان حیدر شاہ کے ضبط کا شیرازہ بکھیرنے لگی تو وہ اسے زبردستی مضبوط بازوؤں میں بھر گیا۔ لسن راپنزل، اسٹاپ کرائنگ اٹ۔ وہ اس کے آنسو پوچھنے کی کوشش کرتا ہوا نرمی سے بولا تو وہ فوراً اس کا ہاتھ جھٹکنے لگی۔ چھوڑے مجھے، ہٹے دور مجھ سے۔ اس کے سینے پہ زور زور سے ہاتھ مارتی ہوئی اپنا آپ چھڑانے لگی لیکن وہ مضبوطی سے اسے تھامے ہوئے تھا۔ آئی ایم سوری ڈیئر، پلیز اسٹاپ اٹ۔ وہ اس کی نم پلکوں سے آنسو چنتا ہوا بھاری آواز میں بولا تو وہ سسکنے لگی۔ آنسو کی وجہ آپ ہیں، چھوڑے مجھے، بہت برے لگ رہے ہیں آپ کی ہمت کیسے ہوئی ایسا مذاق کرنے کی؟ اس کی ہچکیاں یہی سوچ سوچ کے تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی کہ اس نے اتنی سی بات پہ اس سے ہارش لہجہ یوز کیا۔ تبھی وہ شوقی انداز میں کہتی ہوئی فل مزاحمت کرتی اس کی گرفت سے آزاد ہوئی تو اس کا دل اس کے مضبوط سینے میں دھکڑ مچانے لگا۔ یہ سب اس کمینے ماویہ کا قصور ہے، اس نے کہا تھا کہ… وہ جلدی سے صفائی دینے والے لہجے میں بولا مگر وہ تنک کے اس کی بات کاٹ گئی۔ آپ اب ماویہ بھائی پہ الزام نہ لگائیں، وہ نم آنکھیں اٹھا کے بولی۔ آپ کو لگتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہوں میں؟
وہ ہلکی سی آنکھیں نکالتا ہوا بولا، لیکن اس نے جواب دیے بغیر سوں سوں جاری رکھی تو وہ ضبط کھوتا بلند آواز میں دھاڑا، ماویہ! اس کی بلند پکار سے جہاں وہ اچھلی وہیں ٹیرس کی کھڑکی سے جھانکتا ماویہ دانت نکوستے ہوئے برآمد ہوا۔ عالیہ جاں نے یاد فرمایا؟ اس نے مسکراتی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اس غیر متوقع آواز کو فوراً سن کے جھٹکے سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بتاؤ علیزے کو کہ تم نے مجھ سے کیا بکواس کی تھی؟ وہ سخت کبیدہ خاطر نظر آ رہا تھا، وجہ علیزے کی نم آنکھیں تھیں۔ کیسی بکواس جے؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اسے دیکھا جو شربار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ علیزے یار یہ بکواس کر ہے، اس نے مجھ سے شرط لگائی تھی اس لیے آپ کو ڈانٹا۔ ماویہ کی اداکاری پہ جب اس نے افسوس سے اسے دیکھا تو ہلکی سی جھنجھلاہٹ و بے بسی سے بولا تو ماویہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ غلطی ہوگی، بہت بڑی غلطی ہوگی، مجھے نا اس مومنٹ کو ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہیے تھا کہ جس بندے نے پورے ملک کے لوگوں کا خون خشک کیا ہوا وہ اپنی بیگم کے سامنے کیسے بھیگا بلا بنا اسے منا رہا ہے۔ وہ کہہ کے لگاتا ہوا مسلسل بول رہا تھا جس کی وجہ سے علیزے خواہ مخواہ نروس ہونے لگی۔ جبکہ جہان غصے سے اس کی جانب لپکا تو وہ فوراً چھلانگ لگاتا صوفے کے پیچھے ہوا۔ اوکے میں بتاتا ہوں، دراصل میں نا آپ کی بہادری کا لیول چیک کرنا چاہتا تھا کہ جیسے دیو کے ساتھ رہتے ہوئے کس حد تک بہادری اکٹھی کر پائی ہیں، اس لیے میں نے جے کو آپ کی قسم دے کے منایا، لیکن سخت افسوس کہ آپ نے تو میری امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولتا آخر میں افسوس سے سر ادھر ادھر ہلانے لگا۔ اٹس سو مین ماویہ بھائی، اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا ان کے غصے سے تو۔ وہ بھیگی آنکھوں سے ماویہ کو دیکھتی بولی۔ علیزے، اس کی بات پہ جہان نے درشتگی سے اسے ٹوکا تو ماویہ اس سچویشن پہ شرمسار ہونے لگا۔ آئی ایم سوری بھابھی، میرا ایسا ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ اتنا ڈر کیوں جاتی ہیں اس سے؟ اس کا لہجہ اب کے سنجیدہ تھا مگر آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھی۔ جبکہ علیزے اس کے سوال پہ بلش کرنے لگی، اس نے چور نگاہوں سے اس کو دیکھا جو شاید منتظر نگاہوں سے اس کے چہرے کو تک رہا تھا۔ انہوں نے کبھی ایسے بات نہیں کی تو بس۔ وہ رخسار پہ پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستی جھجکتی ہوئی بولی تو ماویہ او کرنے لگا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور یزدان حالے کا ہاتھ پکڑے کمرے میں داخل ہوا، جبکہ اس کے پیچھے پیچھے زینی اور ویر بھی تھے۔ جان بابا، آر یو ہرٹنگ مائی راپنزل؟ یزدان نے اندر آتی علیزے کے بھیگے سے چہرے کو دیکھتے ہوئے جہان سے استفسار کیا تو حالے اور ویر فوراً ماں کی طرف لپکتے اس کی ٹانگوں سے چمٹ کے، جبکہ آنکھیں سوالیہ انداز میں باپ کی طرف متوجہ تھیں۔ چلو کسی ٹھرکی کی اولاد، بھابھی میری کو راپنزل اور بھتیجی میری کو لٹل راپنزل بول بول کے فلرٹ کرنے کی کوشش مت کرو۔ سب کی سوالیہ نگاہوں کی زد میں جہان کو دیکھ کے ماویہ نے ٹانگ اڑائی تو سب نے جھٹکے سے اسے ناپسندیدہ نگاہوں سے گھورا۔ میرے بیٹے کو ڈانٹا مت کریں، زینی کی ممتا تڑپ اٹھی۔ کبھی میرے لیے اتنی محبت دکھائی ہوئی ہوتی تو آج تمہارے بیٹے کی ایک پیاری سی بہن ہوتی۔ اس نے ٹھنکتے ہوئے شکوہ کیا تو وہ سب کی موجودگی کے باعث شرم سے دوری ہوتی اسے گھور بھی نہ سکی، جبکہ تینوں بچے انہیں افسوس سے دیکھتے ہوئے کبھی علیزے اور کبھی جہان کو دیکھنے لگے۔ بیٹا کچھ نہیں کیا آپ کی ماما کو میں نے، شاید کسی اسپیشل ڈوز کی کمی رہ گئی ہے جو دینا اب ضروری ہو گیا ہے۔ وہ بظاہر بچوں سے بولتا وہ اسے سنانے لگا تو وہ بوکھلاتی حالے کو گود میں اٹھاتی اس کو بہلانے لگی جو روحان سی ہو چکی تھی۔ بابا ماما کیوں رو رہی تھی؟ ویر نے جہان کی شلوار کھینچتے ہوئے پوچھا تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ تمہاری ذلیل حرکت کے باعث مجھے اپنے بچوں کے سامنے بھی جواب دہ ہونا پڑ رہا ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے ماویہ کو گرجتے ہوئے بولا تو وہ پورے دانت نکالنے لگا۔ آئیں بیٹا سونے کے لیے لیٹیں، کل آپ نے اسکول بھی جانا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ ویر کی تفتیش بڑھتی جا رہی ہے تو اس نے جہان کی جان خلاصی کروانے کی کوشش کی۔ آئیں یزدان آپ بھی، اس نے یزدان کو بھی پکارا اور زینی کے ہمراہ بچوں کو لے کے جلدی سے ان کے رومز کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ زینی اور تینوں بچوں نے جہان سے اتنے سوالات کے لیے کیے کہ وہ شرمسار سی ہونے لگی تھی، جبکہ اب وہ جانتی تھی کہ اب کمرے میں وہ دونوں بیسٹ لڑ رہے ہوں گے۔ ادھر آئے۔ بچوں کو سلانے کے بعد جب اس نے ڈرتے ڈرتے روم میں قدم رکھا تو اس کی بھاری آواز سن کے اس کا دل اچھل کے حلق میں آن پڑا۔ اس نے نظریں گھما کے دیکھا تو وہ صوفے پہ بیٹھا اس کی جانب بایاں بازو بڑھائے ہوئے تھا۔ وہ دھیمی رفتار سے چلتی اس کے نزدیک پہنچی۔ کس قدر ظالم ہے آپ؟ اس کو بائیں بازو کے حصار میں مقید کرتا ہوا وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتا ہوا اس کی سوجی آنکھوں پہ انگلی پھیرتے ہوئے غمگین آواز میں سنی تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ ہونے لگی۔ حیدر، اس نے ہولے سے اس کی آنکھوں کو چھوا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھی۔
سوری وہ میں بس، وہ خجالت کا شکار ہوتی بولنے لگی جب اس نے ہولے سے اسے چپ کروایا۔ اٹس اوکے، بس یہ بتائیں کہ روئی کیوں تھی؟ اتنا ہٹلر لگتا ہوں کیا میں آپ کو؟ علیزے سے بات کرتے ہوئے جو نرمی اور محبت اس کے لہجے سے آیا ہوتی وہ دوسروں کے لیے حیرت و بے یقینی کا باعث تھی۔ نہیں، لیکن آپ کا غصہ، وہ جھجکتے ہوئے بولتی بولتی رکی، جو کہ ابھی آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ برجستگی سے اس کی بات کاٹتا ہوا بولا، ڈونٹ ٹیل می مسٹر جہان حیدر شاہ، بھولے مت کہ میں آپ کے جنونی غصے کی ضد میں آپ سے ایک تھپڑ کھا چکی ہوں۔ اس کے جتانے والے انداز میں کہنے پر اس کی آنکھیں لو دینے لگی۔ جب جب مجھ سے دور جانے کی بات کریں گی تب تب کیسا ہی جنونی غصہ برداشت کرنا پڑے گا۔ اس نے بازو کی گرفت سخت کرتے ہوئے اسے قریب تر کیا۔ اور مجھے آپ سے کبھی بھی دور نہیں جانا کہ یہ خیال بھی میرے لیے سہانے روح ہے، وہ حیا آمیز بدہم لہجے میں کہتی اس کے مضبوط سینے پہ سر ٹکا کے۔ ان لمحوں کی فسوں خیزی کو چند لمحے محسوس کرنے کے بعد وہ آہستگی سے اس کے سر کو ہولے سے چھوتا ہوا اس پہ اپنی ٹھوڑی ٹکا گیا۔ علیزے، کیا خیال ہے اسپیشل ڈوز دوں آپ کو؟ اس نے لب دباتے بے معنی خیزی سے پوچھا تو توقع کے مطابق وہ جھٹکے سے سر اس کے سینے سے ہٹانے لگی۔ ہٹے پیچھے، آپ بہت بے شرم ہو چکے ہیں، وہ شرم سے چور لہجے میں کہتی ہوئی اس سے دور ہونے لگی جب وہ دلکشی سے کہکا لگاتا اسے زور سے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ تمہیں پورا یقین ہے نا جیمز کہ ہمیں وہ شخص یہی ملے گا؟ چمکتی ہوئی اونچی عمارت کے سامنے گرے کار میں بیٹھے اس شخص نے پوچھا۔ یس باس، وہ ہر وقت یہاں نہیں ہوتا مگر دن میں وہ ایک دفعہ چکر ضرور لگاتا ہے، اور آج اس نے 10 بجے سے 11 بجے کے درمیان آنا ہے، جہاں پلان کے مطابق آپ کی اور اس کی میٹنگ ہوگی۔ جیمز نے اسے پوری رپورٹ دی تو وہ سر ہلاتے ہوئے فائل تیار کرتے ہوئے گاڑی سے اتر گیا۔ وہ اس وقت ایک نارمل سی بلو جینز کے ساتھ بلو چیک دار شرٹ پہنے ہوئے تھا، جبکہ آنکھوں پہ گاڑی سے نکلنے سے قبل براؤن لینس لگا لیے تھے۔ گھڑی نے جو ہی 10 کے ہندسے کو کراس کیا وہ جیمز کو اشارہ کرتے ہوئے اس عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم۔ نوک کے بعد اجازت لے کے اندر آتے ہوئے اس نے کرسی پہ بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کیا، اور اس سلام کے لیے اس نے پورے 7 دن پریکٹس کی تھی۔ وعلیکم السلام، ہیو اے سیٹ مسٹر حازم۔ اپنی شرارتی طبیعت کے برعکس اس وقت معاویہ حسن شاہ سوبر اور فارمل حلیے میں ملبوس سنجیدگی کا پیکر لگ رہا تھا۔ آپ کے پاس تو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے؟ اس کی فائل پہ تنقیدی نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے اسے کہا، جو عقابی نگاہوں سے ادھر ادھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ یس سر، بٹ اگر آپ چانس دیں تو میں بہت اچھا تجربہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو مایوس بھی نہیں کروں گا۔ وہ ٹہر ٹہر کے ایسے الفاظ کا چناؤ کر رہا تھا جو سامنے بیٹھے شخص کی نظر میں اسے لا سکے۔ اس کی بات کے جواب میں معاویہ نے سر تاپا بہت غور سے اس شخص کو دیکھا، اور پھر جانے کیا ہوا جو اس نے اچانک کرسی سے ٹیک لگائی اور پرسکون انداز میں بولا، اوکے مسٹر حازم شیرازی، آپ کو 3 ماہ کے ٹرائل پہ رکھا جائے گا۔ ہوپ سو آپ مایوس نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پرماننٹ جوائننگ لیٹر آپ کو ایشو کر دیا جائے گا۔ وہ بہت آرام سے اس سے بولا، جس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی، اور وہ معاویہ حسن شاہ کا شکر گزار ہوتے ہوئے جب آفس سے نکلا تو معاویہ حسن کا دایاں ہاتھ فوراً موبائل کی جانب بڑھا۔ کشادہ لاؤنج میں فلور کشن پہ بیٹھی وہ نڈھال سی صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ آج 8 دن گزر چکے تھے اسے جان لیوا انتظار کرتے ہوئے، مگر اس کا انتظار لا حاصل رہا، اور اب اس کے دل و دماغ میں بس یہی بات رچی ہوئی تھی کہ کیا واقعی وہ اسے بھول چکے؟ کیا وہ سب اس بات پہ یقین کر چکے کہ وہ گھر چھوڑ کر بھاگی ہے؟ یہ سب سوال اور گھر والوں سے دوری کا خیال اس کے دل کو یوں کر لاتا کہ اس کے آنسو تھمنے کا نام تک نہیں لے رہے تھے۔ یہ سب وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بابا اسے بھول چکے ہیں، لیکن حالات چیخ چیخے اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ وہ نڈھال سی اذیت ناک سوچوں میں گم تھی جب لاؤنج کا دروازہ چر کی آواز کے ساتھ کھلا، اور اپنے رب سے حلیے میں ملبوس وہ اندر داخل ہوتا، پہلی نظر میں اس کا جائزہ لیتا اس کی جانب بڑھا۔ جس قدر آنسو تم بہاتی ہو نا وائفی، میرے خیال میں مجھے گھر میں پانی کی باقی ترسیل کے ذرائع بند کروا کے تمہارے آنسوؤں سے ہی گزارا کر لینا چاہیے۔ آتے ہی بنا سلام کیے وہ چڑھتے ہوئے لمبا سا بھاشن دیتا صوفے پہ بیٹھ کے اسے دیکھنے لگا، جو پنک کلر کے ملگجے سے سوٹ میں ملبوس آنسو بہاتی خاصی قابل رحم لگ رہی تھی۔ اس سب کے ذمہ دار آپ ہیں، وہ متنفر لہجے میں چلائی۔ شکریہ، اس نے سر خمیں تسلیم کرتے ہوئے خوش دلی سے کہا تو وہ جیسے جلتے توے پہ بیٹھ گئی۔ آپ کی کمینگی کی وجہ سے آج میں سب سے دور ہوئی ہوں، اتنا دور کہ وہ میرا وجود بھولتے ہوئے مجھے فراموش کر کے، اور آپ اتنے پرسکون بیٹھے ہیں۔ وہ اس کے سر پہ کھڑی ہوتی زور زور سے چلاتی شاید اپنا غبار نکالنے لگی۔ میرا شکریہ ادا کرو پھر کہ میں نے تم پہ ان سب کے اصلی چہرے واضح کر دیے، وہ ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے بولا تو وہ اونچی آواز میں دھاڑی،
बकवास बंद करें अपनी। मेरे बाबा को मुझसे दूर कर दिया, वो मुझे लेने भी नहीं आए। आपने मुझे फ़ोन दिया मगर उन्होंने मेरी कॉल भी रिसीव नहीं की, और इस सब की वजह आप हैं। नफ़रत करती हूँ मैं आपसे, शदीद नफ़रत। वो उसके सर पे खड़ी दोनों हाथों से उसके चेहरे पे थप्पड़ मारती, नफ़रत और अजियत के एहसास में डूबी बोलती जा रही थी, जबकि उसका बेतासुर चेहरा सुर्ख तर होता जा रहा था। अब बस, मेरे ख्याल से सुसर साहब का अफसोस तुम पे थप्पड़ मार के पूरा कर चुकी हो। अब आराम से अपनी हालत दुरुस्त करने के बाद मेरे लिए खाना लगाओ, और अगर अब तुमने चीख चिल्ला के नहूसत फैलाने की कोशिश की तो इस बात को जहन में रख लेना कि किडनैप करके निकाह में आने वाली बीवियों से कैसा सलूक रवा रखा जाता है। उसके दोनों हाथ अपने हाथों में सख्ती से जकड़ता हुआ वो दरिश्तगी और सर्द मोरी से बोलता, उसे किसी रद्द अमल या बोलचाल से लाचार करता, उसके हाथ आज़ाद करके सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया था, जबकि वो वहीं बैठ के अपनी किस्मत पे फिर से फूट फूट के रोने लगी। मेरे ख्याल में चूँकि शादी इस तरह से हुई नहीं है कि मैं नई नवेली दुल्हनों वाले लाड उठाता तुम्हारे, मगर फिर भी मैंने तुम्हें बहुत वक्त दे दिया। अब इस टैग को हटाओ और अपनी जिम्मेदारियों की तरफ तवज्जो दो। वो जो उसकी ज़बरदस्ती करने पे खाना जहर मार कर रही थी, उसके नए शगुफे पे खौफज़दा होकर उसे देखने लगी। क्या मतलब है आपका? उसने उसकी बातों में छुपे जहरीले तंज पीसते हुए संजीदगी से पूछा। मेरा मतलब यही है बेगम साहिबा, वो नवाला चबाते हुए बोलने ही लगा था जब उसने नागवारी से उसकी बात टोकी। मुझे ऐसे नामों से मत बुलाएं। ओके जानब, उसने ढिठाई से कहते हुए नवाला मुंह में रखा तो वो गुस्से से सुर्ख पड़ने लगी। हाँ तो जानब, मैं कह रहा था कि आप ये हट हरामी छोड़ के घर के कामों की तरफ तवज्जो दो। कल से सफाई, कुकिंग और मेरे सारे काम तुम किया करोगी। उसने बड़े सुकून से कहते हुए उसके सर पे बम फोड़ा। क्यों क्यों करूं मैं आपके काम? मुझे मेरे पेरेंट्स की दुआओं के साए तले रुखसत करवा के नहीं बल्कि ज़बरदस्ती उठा के लाए हैं। वो चटकती हुई बुलंद आवाज़ में चिल्ला के बोली तो उसने घूर के उसे देखा। जब ज़बरदस्ती उठा के ला सकता हूँ तो ये बात भी ज़बरदस्ती मनवा सकता हूँ, वो पुरसकून अंदाज में बोलता उसे आग लगा गया। जो ज़बरदस्ती आप कर चुकी हैं उसी पे इक्तफा कीजिए, वरना मैं जान से मार डालूंगी आपको। वो कुर्सी से उठ के बफरती हुई बोली। शोहर को मारना चाहती हो? वो मुतासफाना अंदाज में बोला। शोहर नहीं बल्कि कातिल है आप मेरी और मेरे घर वालों की खुशियों के। गाली लगता है ये रिश्ता। वो ज़ोर ज़ोर से बोलती हुई हदें क्रॉस करने लगी, जब मुंह पे पड़ने वाले ज़ोरदार हाथ ने उसे दूर फेंक दिया। बकवास बंद करो अपनी। गाली लगता है ना तुम्हें ये रिश्ता? आओ तुम्हें अच्छे से बताऊं कि गाली नुमा रिश्ता कैसा होता है। वो जो साकित गिरी हुई उसे बेयकीनी से तक रही थी, उसने आगे बढ़ के बेरहमी से उसका बाजू पकड़ के उसे खींचने वाले अंदाज में उसे साथ लिए कमरे की जानिब चल दिया। छोड़ो मुझे, वो होश में आती चिल्लाते हुए अपना बाजू से छुड़वाने लगी जो उसकी सख्त गिरफ्त में जैसे उखड़ने लगा था। स्टॉप इट, मुझे तुम पे तरस खाना ही नहीं चाहिए था। इस निकाह के झंझट से पहले ये सब कर लेता तो तुम्हें पता चलता कि गाली नुमा रिश्ता कैसा होता है, मगर बिगड़ा भी अभी भी कुछ नहीं। वो सर्द मगर धारते लहजे में गोया होता उसे कमरे का दरवाज़ा खोल के बेड पे फेंकता हुआ बोला। नहीं, वो तड़प के बेड से उठने लगी कि उसकी बातें और उसका रवैया अब जान निकालने को था। खबरदार, टांगे तोड़ दूंगा मैं। वो घराते हुए उसे वापस धकेलते हुए उस पर हल्का सा झुक के बोला तो वो बिन पानी के मछली की मानी तड़पने लगी। नहीं, खुदा के लिए दूर हो प्लीज़। वो अपना गुस्सा भूलती हुई मिन्नत समाजत पे उतर आई, मगर वो उसके गले में लटकता स्टॉलर एक झटके से निकालता हुआ दूर फेंकता उसकी सांसें खुश कर गया। नहीं, कबल इसके कि वो उसकी शाहरग को छूता वो पूरा जोर लगा के उठती चिल्लाई, और फिर पलक झपकते ही उसने आगे बढ़ के फ्रूट नाइफ पकड़ी। नज़दीक मत आइएगा, मैं जान ले लूँगी, मगर आपके इरादे कामयाब नहीं होंगे। वो जो कांपते हाथों से छुरी पकड़े रोते लरसते लहजे में उसे धमका रही थी, उसके एक ही जुस्त में उसके हाथ से छुरी छीन लेने पे चुप हो गई। तो मैं नरमी और इज्जत शायद रास है ही नहीं। सख्ती से उसके जबड़े बाएं हाथ में कसते हुए उसने उसे दूसरे बाजू में भरते हुए उसकी भरपूर मुज़ाहमत के बावजूद बेड पे धकेलते हुए उस पर झुका तो वो सिसकने लगी। नहीं प्लीज़ नहीं। उसके सुलगते लबों से जब उसके गीले रुखसारों को छुआ तो वो तड़प तड़प के रोने लगी, मगर वो बेहिस बिना चेहरे के नकूश पे झुका सुलगते लब सजाए जिस रहस था। रुक जाए, आपको मेरी कसम। न जाने किस उम्मीद के तहत उसके लबों से ये अल्फाज अदा हुए। वो जो उसके कंधे पे लब रखे शख्स को एक पल के लिए साकित सा करके अगले ही पल वो लब हटाता हल्का सा सीधा हुआ।
یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ تم میری قید سے باہر نہیں نکل سکتی۔ جو ٹارگٹ تمہارے بابا کے لیے دیا تھا اس ٹائم کے بعد تمہارا ان سے ہر طرح کا واسطہ بھی ختم ہو چکا ہے، اس لیے آج کے بعد مجھے یوں روکنا مت کہ مجھے گھر میں اپنی ضرورت پوری کرنے کا سامان موجود ہوتے ہوئے بھی باہر منہ مارنے کی عادت نہیں۔ وہ اس کی رونے کے باعث سوجی ہوئی سبز آنکھوں کو بغور دیکھتا بے باکی سے بولتا وہ اسے یوں ہی ششدر چھوڑتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ اپنی لٹی پٹی حالت کو سمیٹی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔